سب کچھ ہو تم میرے لیے ذوالحان سب کچھ۔ کچھ دیر بعد وہ اس کی دل فریب آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، سب کچھ کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ زولا، میری ہر خوشی تم ہی سے وابستہ ہے۔ میری زندگی اب تمہارے ہی دم سے ہے۔ میری زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا لینا چاہتا ہوں۔ میں بہت سیریس ہوں تمہارے لیے، آج تمہیں یہ اچانک یہاں دے کر میں جی اٹھا ہوں۔ زولا، تم مجھ سے بھاگ کر دور نہیں جا سکتی، کیونکہ تم جتنا بھی دور جاؤ گی مجھے اپنے اتنا ہی قریب پاؤ گی۔ زولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور بس بس بہت ہو گیا تمہارا یہ ٹائم پاس، سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اس نے غصے میں انگلی لہراتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اٹھو ادھر سے اور نکلو فوراً۔ زولا، میری بات سنو، میں نے کہا نا تم سے نکلو ادھر سے اب، ورنہ ویٹر سے بول کر دھکے دے کر ادھر سے نکلوا دوں گی۔ کتنی ڈیٹ انسان ہو تم؟ زولا کے لہجے میں غصہ اور اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھا وہ ٹوٹ سا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی صاف بتا رہی تھی کہ آج بھی ایک بار یہ لڑکا بری طرح سے بکھر چکا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کا وقفہ لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑھائی ہوئی آواز میں گویا ہوتا ہے، زولا، میں نہیں جانتا مجھے تم سے محبت کب و کیسی ہوگی اور کیسے یہ میرے خون کے ہر قطرے میں رچ بس گئی، لیکن افسوس شاید میری بے پناہ محبت ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکی کہ تمہارے دل کی گہرائیوں کو چھو سکے، اس لیے تم بہت آرام سے دور جانے کی باتیں کر لیتی ہو۔ لیکن زولا، میرے لیے ایسی زندگی جینا بے معنی بے وجہ ہے جس میں تمہارا ساتھ شامل نہ ہو۔ زولا، نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری زندگی میں کوئی ایسا دکھ پوشیدہ ہے جسے تم نے اپنی کھوکھلی مسکراہٹ کے پیچھے ڈانپ رکھا ہے۔ کاش میں تمہارے دکھ کو بانٹ سکتا، تمہیں خوشی دے سکتا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا زندگی کا ہر سانس تک۔ یہ کہتے ہوئے ضیا وہاں سے اٹھا تھا اور زولا کی خوبصورت آنکھوں میں حیرانی ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ ضیا کی باتوں پر ششدر تھی۔ شیلا درانی، یہ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے چھوڑ کر کتنا پکا ہے مجھے اس ضیا نے۔ زولا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ لڑکا تمہیں بہت چاہتا ہے۔ وہ آہستگی سے چیئر سرکا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی نمی میں سچائی نظر آتی ہے۔ تھام لے تم اس کا ہاتھ۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو شیلا درانی؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں آپ تو سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی مجھے ہرٹ کر رہی ہیں۔ میں ہاں جی کے سوا یہ بولتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ زولا، وہ دانت پیستی ہوئی اسے گھوری تھی۔ کیا مذاق لگا رکھا ہے تم نے؟ ہر بات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ شیلا درانی آج سے پہلے کبھی اتنی آگ بگولا نہیں ہوتی، لیکن اس وقت ان کے ماتھے پر پڑے بال نمایاں تھے۔ طلاق دے چکا ہے آلیان تمہیں اور اب تم کبھی بھی اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کب تم اس بچپنے سے باہر آؤ گی۔ خدا نہ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو زولا۔ زندگی میں جب سچی محبت ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے تو ہم اپنی کوتاہی، نظری کم فہمی، اپنی ضد یا انا میں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا احساس تب ہوتا ہے جب زندگی صحرا کی مانند بن جاتی ہے، ہم آبلہ پر چلتے خاک اڑاتے کسی محبت بڑی ٹھنڈی چھاؤں کو ترستے ہیں۔ شیلا درانی نے کچھ دیر کا وقفہ لیا تو زولا الجھن بڑے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں سمجھی نہیں، زولا نے پوچھا تھا۔ زولا، جو غلطی آلیان نے تم جیسی مہلے سے محبت کرنے والی رفیق کو ٹھکرا کے کی ہے وہ تم ضیا حسن کے ساتھ کبھی مت کرنا۔ ضیا تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہارے لیے بہت محبت حساس ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بے پناہ چاہت دیکھی ہے۔ اس کے پیار کی قدر کرو۔ ضرور نہیں زندگی بار بار یہ موقع دے گی۔ سچے اور خالص لوگ ہیرے کی مانند ہوتے ہیں، جنہیں حاصل کرنے کی تمنا سب کی ہوتی ہے، اور وہ عورت اس مرد کے لیے بہت خاص ہوتی ہے جو اس کو پانے کے لیے روتا ہے۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے کہ لڑکا تمہیں بہت خوشیاں دے گا، بہت پیار دے گا، بہت عزت دے گا، بہت مان لے گا۔ وہ تمہیں پھولوں کی طرح رکھے گا۔ مجھے ضیا کو دیکھنے کے بعد ایسا لگا ہے کہ وہ تمہارے تمام غموں کو سمیٹ کر تم سے بے تحاشا محبت کرے گا۔ شیما کی نظر پہلے دن سے ہی بی بی جان کے خاندانی زیورات پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہیرے جوہرات، سونے چاندی، قیمتی پتھر کے دیدہ زیب، خوبصورت باری زیورات دیکھ کر اس کی کم ظرفی لالچی عورت کی ڈال ٹپکنے لگی تھی۔ اس ہڈی کانچ چننے والی فقیری عورت نے اپنی زندگی میں اتنے نادر اور نایاب زیورات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جب بھی زیورات کی صندوقچی دیکھتی اس کے دل میں ایک ہی حسرت امڑتی، ہائے کاش یہ بوڑھی اب جلدی سے مر کھپ جائے اور پھر یہ زیورات سے بڑی ہوئی صندوقچی پوری کی پوری میرے ہاتھ لگ جائے۔
اسی لیے یہ مکار بے ماں لالچی اور ہر روز ان زیورات کو لے اڑنے کے خیالی پروگرام بھی بنایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب اس کے علم میں یہ بات ہے کہ بی بی جان نے اپنی رسید میں کروڑوں روپے مالیت کے اور بیش قیمت زیورات، یہ شاندار حویلی باغات زولا کے نام کر دیے تھے، تو اس فراڈن پر یہ پر بم بن کر پھوٹی تھی۔ اس نے فوراً اپنے عاشق سے کال پر سارا ماجرا بیان کیا۔ ریحان کو ویسے بھی اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اور وہ کئی بار شیما سے اس بات کا تذکرہ بھی کر چکا تھا۔ ریحان شیما سے کچھ مانگے اور شیما انکار کر تو یہ بلا کیسے ممکن تھا؟ اس لیے شیما نے مزید ظاہر کے بنا زیورات کی صندوقچی چوری کرنے کا گھناؤنا پروگرام بنایا، تاکہ وہ یہ کروڑوں روپے مالیت کے زیورات ریحان تک پہنچا سکے۔ اور ویسے بھی کچھ دن بعد آلیان اپنی تمام پراپرٹی شیما کے نام منتقل کرنے ہی والا تھا۔ جائیداد اپنے نام ہوتے ہی شیما آلیان کو لات مار کر ریحان کے ساتھ بھاگنے کا فل پروگرام بنائے بیٹھی تھی۔ پروگرام کے عین مطابق اس 420 عورت نے موقع پاتے ہی آلیان کی غیر موجودگی میں نقدی اور بی بی جان کے تمام زیورات بیگ میں بھر لیے، کیونکہ آج رات ہر قیمت پر اسے یہ زیورات سے بڑا بیگ اپنے نکٹھو یار تک پہنچانا لازمی تھا۔ اب شیما بڑی بے چینی سے آلیان کی آمد کی منتظر تھی، تاکہ وہ حسب معمول آلیان کو نشہ آور چائے پلا کر صبح تک کے لیے بے ہوش کر سکے، پھر بآسانی رات کی تاریکی میں مطمئن ہو کر ریحان تک پہنچ سکے۔ لیکن اتنی رات گزر جانے کے باوجود بھی آلیان گھر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خدا جانے کیا ماجرا تھا، اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اوپر سے ریحان کی مسلسل کالز، آلیان کو بھی آج ہی لیٹ ہونا تھا، اور وہ ریحان بیچارہ کب سے کھیتوں میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا، وہ بڑبڑاتی ہوئی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ باللہ رات کے 11:15 آلیان گھر آ ہی گیا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے آلیان؟ اس نے چھوٹتے ہی سوال کہ تمہیں تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ تھکا ماندہ بیڈ پر لیٹے ہوئے بولا، یار تمہیں بتا کر تو گیا تھا دوست کے ولیمے کا، اور پھر واپسی میں گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، اس لیے ایمرجنسی میں ٹھیک کرانی پڑی۔ تھکن کی وجہ سے مختصر سا جواب دے کر اس نے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ شیما کو اس سے کیا لینا دینا تھا؟ اسے تو مجھے پڑی تھی وہ کھانا کھا کر آیا تھا، اس لیے پوچھے بنا ہی جلدی سے چائے بنا لائی۔ چائے دیکھتی آلیان بیزار ہو گیا۔ اب یار پوچھ تو لینا تھا، کم از کم میرا بالکل بھی منہ نہیں اس وقت چائے پینے کو، آج تھکن کی وجہ سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اب بنا ہی لائی ہو تو خود پی لو، وہ کہہ کر کروٹ بدل گیا۔ تو یہ مکار روحانسی ہوگی، سارا پلان چوپٹ ہوتا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ منہ بناتی ہوئی بولی، اپنی مرضی سے تم آدھی رات کو پی چائے بنوا کر پی لیتے ہو، اور آج میرے لیے پی لوگے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اتنے دل سے بنا کر لائی ہو، تم نہرے دکھا رہی ہو۔ انہیں منہ بسوڑتے وہ سر پکڑ کر اٹھ بیٹھا۔ اچھا بابا لاؤ پی لیتا ہوں۔ اس کے کپ پکڑتے وہ خوشی خوشی کسی کام کا بہانہ بنا کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، کیونکہ اسے ریحان کو آگے کے پلان کے بارے میں کال کر کے بتانے میں تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر چائے سے بڑے کپ کو دیکھ رہا تھا، جسے پینے کا آج واقعی اس کا بالکل بھی منہ نہیں تھا، لیکن اگر نہ پیتا تو شیما کے ناراض ہونے کا خدشہ تھا، اور پھر اسے منانے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جاتا۔ اچانک ایک ترکیب نے اس کی ساری ٹینشن دور کر دی۔ اس نے نچلی دراز سے دوائیوں کا ڈبہ نکالا، اسے خالی کر کے تمام چائے اس میں انڈیل دی، اور ڈبہ واپس دراز میں رکھ کر پھر اطمینان سے لیٹ گیا۔ شیما کے آنے سے پہلے وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ آلیان کو سوتا دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرا اٹھی تھی، واہ میرے بیوقوف شوہر واہ، تمہیں میں ہر رات پابندی سے الو بناتی رہی اور تم بنتے رہے، ویسے قسم سے بہت ہنسی آتی ہے تم پر۔ چودھری آلیان خان، اتنے بڑے بزنس مین ہو کر تم بالش پر لڑکی کے ہاتھوں بآسانی گونچو بنتے رہے، ہاں ہاں ہاں۔ انہیں حالی کپ کو دیکھتے ہوئے ایک استہزائیہ نظر اس پر ڈالی، اور زیورات سے بڑا بیگ اٹھا کر ریحان کے حوالے کرنے خاموشی سے چپتے چھپاتے حویلی سے باہر نکل گئی۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ہلکے خشک کرتی پیاس نے آلیان کو گہری نیند سے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ شیما اس کی سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ ضرور رکھتی تھی، مگر آج اپنے ہی چکروں میں بالکل فراموش کر بیٹھی تھی، اور ویسے بھی جب سے اس نے چائے میں نیند کی گولی دینا شروع کی تھی، وہ رات میں اٹھتا ہی کہاں تھا۔ سائڈ ٹیبل خالی دیکھ کر آلیان خود ہی پانی لینے کے لیے اٹھا تھا، کیونکہ اس وقت شیما کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کی نظر بستر پر پڑی تھی، بیڈ کی دوسری طرف کا خالی پن اسے چونکنے پر مجبور کر کے شیما بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ بھی رات کے اس پہر، اللہ خیر کرے وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے فکر مندی نے آن گرا، اور پیاس کا شدید احساس پر سے پشت چلا گیا۔ جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔
ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، باتھ روم، لان، چار غرض کی پوری حویلی چان والی پریشانی سے عالیان کا برا حال تھا اور عجیب و غریب خیالات جنہیں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کی ذہنی سطح کو پراگندہ منتشر کرتے تبھی سے ڈرائیور چچا گھبرائے ہوئے نظر آنے سا وہ شیما بی بی بخلاہٹ میں ڈرائیور کی زبان مرتحا سے لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا ہوا ڈرائیور چچا، آپ اتنا گھبرا کیوں رہے؟ خدا کا واسطہ مجھے بتائیے کیا ہوا ہے میری شیما کو، ورنہ دل بند ہو جائے گا۔ وہ عالیہ صاحب دیکھیے، آپ مجھے غلط ہرگز نہیں سمجھیے گا اور نہ ہی میں کوئی تہمت لگا رہا ہوں، میں تو بس یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے شیما بی بی کو اس لفنگے کے ساتھ بائک پر جاتے دیکھا ہے۔ کس لفنگے کے ساتھ اور کہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ڈرائیور چچا، آپ یہ کیا باتیں کریں، میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عالیہ صاحب، وہ اس دن جو لڑکا زولا بی بی پر، میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکا جس کی وجہ سے حویلی میں ہنگامہ ہوا تھا، آج اسی لڑکے کے ساتھ میں نے شیما بی بی کو بائک پر کھیت کے کنارے والی کچی سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا اور مجھے دیکھا انہوں نے جلدی سے اپنا منہ چادر میں چھپا لیا تھا۔ ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے اسے بتایا تھا کیونکہ آخر اس کی بیوی تھی اور عالیہ کو بچہ تو نہیں تھا جو رات کو اس پر ایک شادی شدہ عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ ہونے کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ غصے اور ذلت کے احساس سے اس کی کان پٹی کی رگیں پھڑکنے لگی تھی اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آپ کو پکا یقین ہے ڈرائیور چچا کہ اس لڑکی کے ساتھ شیما ہی تھی، ضبط کی کڑی منزلوں سے گزرتے اس نے پوچھا تھا۔ جی عالیہ صاحب، سیم گھبراہٹ بخلاہٹ سے سر جھکا کر چڑچڑتے ہوئے جواب دیا گیا تھا۔ کھیتوں والی کچی سڑک تک پہنچ کر عالیہ نے ان دونوں کو بہت ڈھونڈا تھا مگر یہ دونوں کسی جگہ نظر نہیں آئے، لیکن ذرا آگے چل کر ڈرائیور چچا کو ریحان کی بائک برگڑ کے درخت تلے کھڑی دکھائی دی اور کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ریحان سیاہ بنیان پر کھلے بٹنوں کی شرٹ چڑھائے، منہ میں دبے تنکے کو یہاں سے وہاں گھماتا بڑی محبت سے شیما کو دیکھ رہا تھا اور شیما اپنے عاشق کے گلے میں باہیں ڈالے بڑے ہی اطمینان سے خوش گپوں میں مصروف نظر آئی۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ عالیان اس وقت ان کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر آ پہنچے گا اور آج وہ یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ شیما کو اس حالت میں دیکھا اس سے خود پر ضبط نہ رکھا گیا۔ اس نے اس بے وفا عورت کو بالوں سے پکڑ کر ایسا زوردار گھمایا کہ وہ بری طرح سے بکھلا کر زمین پر آ گری۔ عالیان کا غصے کے مارے فشارت خون خطرناک حد تک بلند تھا اور جبڑے یوں تنے ہوئے تھے کہ اسے دیکھا ہو پا رہا تھا۔ شیما اسے یوں آفت ناگہانی کی طرح سر پر کھڑا دیکھ کر زرد پڑ گئی تھی۔ وہ تو بے فکر تھی کہ اب وہ صبح سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ اسے یوں اچانک سامنے پا کر جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی نچڑ گیا تھا۔ تم سو رہے تھے؟ میں نے تو تمہاری چائے میں نیند کی گولی ڈالی تھی، پھر تم اتنی جلدی کیسے؟ شدید خوف کے زیر اثر وہ بے دہانی میں اپنا ہی راز افشاں کر گئی تھی اور عالیان پر جیسے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو روز مجھے چائے میں نیند کی گولی دیتی تھی تاکہ میں سوتا رہوں، تو بے فکر ہو کر کس حد تک گر گئی؟ تو شیما کس حد تک نفرت میں سہلاتا نفرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا جس پر اس نے جان لٹائی تھی اور بدلے میں کیا کچھ نہیں کیا میں نے تیرے لیے شیما، کس چیز کی کمی رکھی تیری زندگی میں یہاں تک کہ تیری خوشی کی ہاتھ میں کبھی زولا کے قریب نہیں گیا، صرف دور تک محدود رہا، اس کو بیوی کا درجہ نہیں دیا، صرف تیری وجہ سے وہ اپنے جائز حق سے محروم ہی۔ کامزاد عورت، مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں زولا کے قریب کیا تو تیرے ساتھ بے ایمانی ہو جائے گی، نیچ عورت تو پھر بھی میری نہ ہو سکی۔ وہ تنفر سے اسے دیکھتا پھنکا رہا تھا، شور شرابے کی وجہ سے پیننے والوں کا ایک ہجوم ان کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ ریحان اس کے ساتھ تھا، اس لیے اس عورت کو بڑا غرور تھا کہ یہ عالیان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کا کھویا ہوا حوصلہ بحال ہونے لگا اور وہ تن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اور تم خود کیسے ہو عالیان خان؟ میرے تو تم سے بس چاند مہینوں کا ساتھ تھا، وہ بھی مجبوری کر، اس پر تمہیں اتنا افسوس ہو رہا ہے جبکہ تم نے اس بیچاری بے قصور زولا پر اتنا بڑا ظلم کیا، آدھی رات کو ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکال دیا، جس نے بچپن سے لے کر اب تک تم جیسے بے حس آدمی سے محبت کی، تمہیں عزت دی، تمہاری تمام زیادتی کو چپ چاپ مسکرا کر برداشت کرتی تھی اور تم نے اسے سزا سناتے ہوئے صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ تم الٹا مجھے کہتے ہو یہ سب تم نے میرے لیے کیا۔ اس کا استہزائیہ قہقہ اتنا بلند تھا کہ تمام سماعتوں میں دیر تک گونجتا رہا۔ عالیان خان، یہ سب تم نے میرے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے لیے کیا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر۔ تو مجھے نیچ کہہ رہے ہو جبکہ تم سے زیادہ نیچ اور بےغیرت میں نے اس دنیا میں آج تک نہیں دیکھا۔ ارے پاگل آدمی، اس دنیا میں جس لڑکی نے تمہیں دل و جان سے سچا پیار کیا ہے وہ صرف زولا خان ہے۔ افسوس، ہاں ہاں، بہت افسوس، تم جیسا لائق فائق اتنا بڑا بزنس مین اس بات کو کبھی سمجھ نہ سکا کہ کون جھوٹا تھا، کون سچا، کون کھڑا تھا اور کون کھوٹا۔
اب اسے عالیہ سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، یہ سبق سکھانے کے لیے سب کچھ سچ سچ بول دیا، اور عالیہ اسے یکسر بدلی ہوئی شیما کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس کی زبان کا شہد اچانک زہر میں بدل گیا تھا، اور اس پر اس کے انکشافات وجہ سے آج بری طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اور وہ جو تو نے زولا کے بارے میں کہا تھا سب جھوٹ تھا، ریحان اور زولا کے ناجائز تعلق نہیں تھے، بتا شیما مجھے بتا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کرب سے اس کا وجود لرز اٹھتا تھا۔ مجھ سے کیا پوچھے عالیان، اپنے آپ سے پوچھے، تم اتنے سالوں سے اس لڑکی کو نہیں سمجھ سکے، ارے وہ تو تمہاری کزن بھی تھی، تم تو اسے بچپن سے جانتے تھے، اس کا کردار تمہارے سامنے شفاف آئینے جیسا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بیچاری تمہارے قدموں میں گر کر بار بار کہتی رہی، ہاں جی میرا یقین کرے، ہاں جی اتنی جلد بازی نہ کرے، ہاں جی تھوڑا وقت لے، ہاں جی مجھے سمجھیے، ہاں جی یہ سب شیما کی چال، لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی۔ چودھری صاحب، میں نے تم سے بڑا کمینہ اور بیوقوف مرد آج تک نہیں دیکھا، جس کے پاس زولا کا فون بھی موجود تھا، مگر تمہیں اسے ذرا بھی ٹٹولا مناسب نہیں سمجھا، پاگل آدمی۔ اگر تم اسی وقت زولا کا فون چکا لیتے تو تمہیں اس کی بے گناہی پر یقین آ جاتا، کیونکہ اس کے موبائل میں کسی جگہ پہ ریحان کی کال یا میسج موجود تھا ہی نہیں۔ آج عالیان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے منہ پر کسی نے رکھ کر تماچا دے مارا تھا۔ وہ سکتے کی کیفیت میں آنکھیں باڑے کھڑا تھا اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ڈرائیور نے جیسے ریحان کے کلیجے سے چمٹا ہوا بیگ اپنے قبضے میں لیے، جو نقدی اور بی بی جان کے زیورات سے بڑا پڑا تھا۔ ریحان ڈرا سہما بے بس کھڑا تھا، کیونکہ اب ساری کہانی کھل چکی تھی اور لوگوں کے ہجوم میں اس کے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ عالیہ نے وہیں کھڑے کھڑے شیما کو طلاق دے دی، مگر شیما کی آنکھوں میں اتنا تمساہٹ تھا کہ اسے لگا جیسے اس نے شیما پر نہیں بلکہ خود اپنے آپ پر ہی تھوک دیا ہو۔ ہجوم جڑ چکا تھا، اب شیما اور ریحان دونوں خاموشی سے بینچ پر بیٹھے شہر جانے والے بس کے منتظر تھے۔ ریحان کی حالت اس لٹے پوٹے مسافر کی تھی جس کا انتہائی قیمتی سامان عین منزل کے قریب پہنچ کر چھن گیا ہو اور وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گیا ہو۔ افسوس تو شیما کو بھی بہت تھا، لیکن اس سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ عالیان سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی، اب ریحان اور اس کے درمیان کبھی بھی کوئی نہیں آنے والا تھا۔ یہی بات اس نے اداس بڑے ریحان کو سمجھانے کی کوشش کی، چورو ریحان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، افسوس مجھے بھی ہے ان زیورات اور پیسوں کے جانے کا، اتنی محنت سے پلاننگ کر کے میں نے سب کچھ حاصل کیا تھا، پر تم میرے ساتھ تو ہے تو ہر چیز میرے لیے بے معنی ہے، کیا تمہارے لیے میری موجودگی میرا ساتھ کافی نہیں ہے؟ مان بڑی نظروں سے اسے دیکھتی پوچھتی، مگر وہ حیران ہے کہ جب اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی جب اس سے جھٹ کر دور جا کھڑا ہوا تھا۔ دماغ نہیں کہتے تو کہاں کہ مسوٹ ہے کہ میں تیرے لیے اپنے گھر والوں کو دکھ دوں، ارے تجھے جیسی پکے پھل کی طرح جولی میں آ کر گرنے والی کو تو میں منہ بھی لگانا پسند نہ کروں۔ گھر کی عزت بنانے تو دور کی بات، تو کیا سمجھتی تھی کہ میں تیرے پیچھے ہوں؟ وہ اس کی خوش فہمی ہر کہہ کا لگا وہ ہنسا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دیر قبل وہ عالیان بحثی تھی۔ ویسے تو بڑی چلاک بنتی ہے، اور اتنا بھی نہیں سمجھی ایک شادی شدہ عورت سے میرا کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے تو خوبصورت ہے، پر اتنی بھی نہیں کہ تجھے میرے سر پر ہی بٹھا لیا جائے۔ ہاں تیرے ساتھ اچھا ٹائم پاس ہوا میرا، خوب انجوائے بھی کیا، اور ویسے بھی تیرے شوہر کے مال پر نظر تھی، اس لیے تجھے ٹچ میں رکھا میں نے، اور پتہ نہیں تو کیا سمجھ بیٹھی، خود ہزاروں کو لو بنا چکی ہے، پھر بھی مجھ سے امیدیں باندھ بیٹھی، بے شرم عورت، جب تو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غیر مرد سے چکر چلاتی تھی، مجھ سے چپ چپ کر ملتی تھی۔ بتا مجھے اب شیما تو کیسے میرے لیے قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ مرد کی فطرت میں یہ بات شدت سے شامل ہے کہ وہ خود چاہے زانی ہی کیوں نہ رہا ہو، مگر اس سے اپنے لیے بیوی ہمیشہ پاک دامن یا انچوئی ہی چاہیے، وہ کبھی بھی اپنے لیے ایسی شریک حیات کا انتخاب نہیں کرتا جو جگہ جگہ منہ مارتی پھرتی ہو۔ مرد ذات اپنے لیے ایسی عورت تو چاہتا جس کی غیر موجودگی میں بھی صرف اسی کی ہو کر رہے، کاش یہ بات عورت سمجھ سکتی۔ اللہ نے عورت کو مرد سے ایک حصے زیادہ عطا کی ہے، وہ درندہ صرف مرد کی نظروں کو لمحوں پہچان سکتی ہے، مگر افسوس ہمارے معاشرے کی کچھ عورتیں رب العالمین کی دی ہوئی اس حدادار صلاحیتوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کرتی، اور پھر ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ کیا عورت اتنی سسی ہے کہ کوئی بھی آ کر اسے ورگلاتا پھرے گا اور اس کے پیچھے داسی کی طرح چلتی بنے گی؟ عورت کو اپنی عزت اور وقار کا مان رکھنا پڑے گا، اسے سمجھنا ہوگا اس کا مطلب چھپانا ہے، نہ کہ کٹ پتلی بن کر غیر مردوں کے آگے پیچھے گھومنا۔ ایسی عورت کی کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں،
کوئی قدر نہیں جو اپنے باپ بابائی اور شوہر کو رسوا کرتی پھرتی ہے۔ شیما جیسی بیوقوف عورت ریحان کو جاننے کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی جو آج درے کے در رہ گئے۔ پھر بھی یقین تھا آ کے ہی نہیں دے رہا تھا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھ شیما میرے ساتھ اور یہ ڈرامے نہ کر، میں پہلے ہی تجھ پر اپنا قیمتی وقت برباد کر چکا ہوں، 2 دن بعد بھی یہ ہونا تھا تو ابھی سے ہی چلتا ہوں۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جیسے کھولتا ہوا پانی اس پر ڈال دیا تھا۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب آگے، خدا کے لیے ریحان تم جانتے ہو نا تمہارے سوا میرا کوئی نہیں، مجھے یوں آدھی رات کو اتنی شدید سردی میں روڈ پر چھوڑ کر مت جاؤ۔ کچھ تو سوچو، میں اکیلی لڑکی کی در بیٹے قریب بھیڑوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، تمہیں پیسے چاہیے نا، جتنے کہو گے کما کر لا کر دوں گی، بس مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ یہ ساندھ کر مجھ پر وہ اس کا ہاتھ تھا، میں سسک سسک کر رو رہی تھی، مگر خدا جانے ریحان زیادہ پتھر تھا یا اس کے قلموں کا پھل اڑے چھوڑ بلا کی طرح چمٹ ہی گئی جان کو۔ انہیں ارد گرد کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھا تو چوکنا ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ سب خدائی فوج دار بن کر ان کے معاملے میں ٹانگ اڑاتے، وہ اپنا ہاتھ چرا کر سر پر دوڑ کھڑا ہوا۔ شیما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دور، بہت دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے آدھے منہ وجود میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ 2 قدم چل کر اسے روکنے کی کوشش کر لیتی، اور نہ ہی زبان میں اتنی طاقت کہ ہر بار اسے آواز ہی دے دیتی۔ انہیں سہم کر ارد گرد دیکھا کہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکے، لیکن کوئی نہیں تھا اس کی مدد کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نیک بندوں کی غیبی مدد کرتا ہے، اور یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار ڈرائیور چچا جیسے لوگ فرشتہ بن کر مدد کے لیے آ پہنچے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مقافات عمل ہوتا ضرور ہے، کبھی بہت جلد تو کبھی بہت دیر بعد۔ انسان جو بیج بوتا ہے فصل بھی وہی کاٹنی پڑتی ہے۔ کمہار کے قہر سے ڈرتے رہنا چاہیے، بے شک اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سائڈ ٹیبل پر کی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹوٹو سے بڑھ چکی تھی، اور وہ بار بار نیم دراز البم پر نظریں جمائے پیتے وقت میں محمد زولا کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ یہ اس دن کی تصویر تھی جس دن دونوں نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھے تھے۔ وقت کا بھی کیسا ہیر پھیر تھا، جو لڑکی کچھ عرصے قبل نکاح جیسے مقدس اور مضبوط بندھن میں بندھی تھی، لیکن افسوس اس بے قدر انسان نے اپنی کم عقلی اور جلد بازی کی بنا پر اتنی آسانی سے ایک گوہر نایاب کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ آج دونوں ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر چلے گئے تھے۔ کیا وہ اب بھی مجھے یاد کرتی ہوگی جتنا میں بال بھر اس کے لیے تڑپ رہا ہوں؟ کتنا ظلم کیا میں نے اس لڑکی پر، اب تو وہ شاید مجھ سے شدید نفرت کرتی ہوگی۔ کاش زولا تمہیں خبر ہوتی، میرے اس دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان امڑ رہا ہے، مگر کیسے خبر ہوگی تمہیں کہ میرے اس دل میں تمہارے لیے بے تحاشا پیار اور عزت و احترام ہے۔ کاش تم میرے دل کی کیفیت سے آشنا ہوتی۔ کاش میں نے تو سنا ہے محبت میں ایک دل کا دوسرے دل سے کنیکشن براہ راست ہوتا ہے، اس لیے تو محبت میں الہام ہوتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والے دور رہ کر بھی اپنے محبوب کی بے قراری کو بخوبی سمجھ لیا کرتے ہیں۔ زولا کہ تم بھی میری ایسے ہی تڑپ رہی ہو جیسے میں اس وقت تمہارے لیے بے چین ہوں۔ محبت بھی ایک تھی، انتظار بھی ایک جیسا تھا، اور اس کی اذیت بھی۔ ایسی کون سی چیز تھی جو محبت کو بولنے نہیں دے رہی تھی، جو محبت سے بڑھ کر ثابت ہو رہی تھی؟ کیا محبت سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں، کسی اپنے پہ مان، یقین اور بھروسہ جس کے ٹوٹنے سے رشتے ہی نہیں ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایسے ہی مان، بھروسے، یقین کی دیواروں میں قید اپنی محبت پر آج وہ نوحہ پڑھ رہا تھا۔ زولا، مجھ بدبخت نے تم پر کتنا بڑا ظلم و ستم ڈھایا ہے، تم پر تہمت باندھی، زمانے بھر میں تمہیں رسوا کر ڈالا۔ کتنا برا ہوں میں، تمہیں تکلیف دے کر مجھے بھی ایک پل چین نصیب نہ ہو سکا۔ مجرم ہوں، تمہاری خوشیوں کا قاتل ہوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے تم اپنے ہاں کو معاف کر دو گی، کیونکہ تم میری طرح بے حس یا پتھر دل نہیں ہو۔ تم تو موم سے بنے نازک احساسات و جذبات رکھنے والی کانچ کی گڑیا ہو۔ کاش کہ تم میری اس ویران زندگی میں چند لمحے کے لیے آ سکتی اور دیکھ سکتی کہ تمہارے ہاں جی اب کتنے تنہا ہو گئے ہیں۔ کوئی نہیں ہے تمہارے ہاں جی کے پاس، تم نے ہی مجھ سے بے غرض پیار کیا، باقی سب تو فریب اور آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ زولا، مجھے یاد ہے تمہاری کہی ہوئی ایک بات، تم نے ایک روز کتنی چاہت سے اپنائی سے میرا ہاتھ تھام کر کہا تھا، ہاں جی محبت کا زوال نہیں، یہ تو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تم نے کہا تھا، ہاں جی میری محبت سمندر کی لہروں کی طرح ہے، جسے سمندر کی لہریں بار بار ساحل سے ٹکراتی ہیں، لیکن جب ساحل بے رحمی برتتا ہے تو لہریں کچھ وقت کے لیے واپس پلٹ جاتی، مگر پھر اپنے محبت سے بے قرار ہو کر ساحل سے جا ملتی ہیں۔
کیونکہ لہریں اور ساحل کے ساتھ وہ ازل سے ابد تک کا ہے، اور میری محبت بھی ہاں اس دل میں ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ زولا، میں تمہاری ذات میں بکھرے کانز اپنے جسم کی پور پور سے چنوں گا، تاکہ تمہارے ٹوٹنے کے دکھ کو اپنے اس زخمی وجود میں مد غم کر سکوں۔ پھر تمہارا دکھ اور میرا درد برابر ہو جائیں گے، ایک جیسے ہو جائیں گے۔ زولا، میں تم سے کل ہی ملوں گا، تمہارے قدموں میں گر کر تم سے معافی مانگوں گا، امید ہے تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گی۔ عالیہ صاحب، کھانا کھا لیجیے، ملازم کی آواز پر جادو کے دریچوں سے باہر آیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں لگی صاحب، آپ نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، بس یوں ہی اندھیرے کمرے میں بند بیٹھے، اس طرح مستقل بھوکے پیاسے رہنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ملازم نے کھانے کے لیے میز پر رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا تھا، کیوں تانگ کر رہے آپ سب لوگ، مجھے نہیں مانوں گا میں اتنی آسانی سے، مجھے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر مرنا ہے، اور اب میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے۔ سن لے کان کھول کر سب، اٹھائیے یہ ٹرے اور چلے جائیے، مجھے تنہا چھوڑ دے، اللہ کے واسطہ مجھے اکیلا چھوڑ دے، آگ لگا دوں گا، بسم کر دوں گا اس کمرے کی ہر چیز کو جو اس تقویٰ عورت سے وابستہ ہے۔ نہیں چاہیے کوئی بھی یادیں اس بے وفا عورت کی جس کو دیکھ کر میرا خون کھولتا، میں ہر پل تل تل مرا۔ اب وہ بدحواسی کے عالم میں آپے سے باہر ہوتا ہوا زور زور سے چلا رہا تھا، اس کی آواز میں اتنا کرب اور دکھن تھی کہ حویلی کے ملازم کمرے میں آبجستہ بھی اس کی اس حالت کو دیکھ کر افسردہ اور ششدر تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اس بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ سکے۔ عالیہ صاحب، سنبھالیے خود کو، اب نہیں رہنا مجھے اس کمرے میں، خدا را مجھے لے چلیے میری زولا کے کمرے میں، اگر میں کچھ اور وقت ادھر ٹھہرا تو میری روح پرواز کر جائے گی، میں فنا ہو جاؤں گا، مجھے لے چلیے، بند کر دیجیے اس کمرے کو، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا مجھے اس کمرے میں۔ آج وہ چھوٹے سے بچے کی طرح بلبلا کر رو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے بہتے آنسو کو دیکھ کر حویلی کا ہر شخص بھی اشک بار تھا۔